سے تھی ابدل آباد تک رہے گی، جس کا نہ ابد ہے، جس کا نہ ازل ہے، ایسی ہستی کو مقید کر کے رکھ دیا. کہا کہ محمد نہ ہوتے تو نہ خدا ہوتا، نہ اس کی خدائی ہوتی. یہ شرک فی العباد، یہ شرک فی الذات اور شرک فی الربوبیت کہلاتا ہے. کتنا بڑا گناہ ہے، پھر بھی مسلمان اس پر کان نہیں دھرتے، پھر بھی مسلمان کے کانوں میں روح کے جوں تک نہیں رہتی، ان کے اندر کوئی فکر پیدا نہیں ہوتی کہ اتنا بڑا شرک، اور ہم اس کو پالے ہوئے ہیں. پل رہا ہے یہ شرک، پنپ رہا ہے، اور کوئی اس پر آواز نہیں اٹھاتا ہے، کوئی اس پر لب کشائی نہیں کرتا ہے. کیونکہ لوگ کہیں کہ شرک 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 تو بولتا سرک سرک سرک، ہٹ بازو ہٹ بولتے. شرک کے بارے میں دعوت دینے جاؤ بازو اٹھا دیتے ہیں، شرک کے بارے میں سمجھانے جاؤ لوگ بات کرنا بند کر دیتے ہیں، رشتہ داری قطع ہو جاتی ہے. جبکہ سب سے زیادہ جس بات پر دعوت دینی چاہیے وہ ہے شرک کے خلاف دعوت. یہی دعوت تھی جو انبیاء کرام لے کر آئے. ہر نبی نے اپنی امتیوں کو اسی دعوت کے ذریعے سے متنبہ کیا اور کہا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. شرک سے بچنے کی دعوت ہر نبی نے دی. دوسرے نمبر پر ہے شرک فی الالوہیت یا شرک فی العبادات. یہی وہ اصل شرک ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو بچانا چاہتے تھے. کون سا ہے وہ؟ دوسرے نمبر والا شرک فی الالوہیت. شرک فی الربوبیت تو یہ وہ شرک ہے جس سے بچنے کی مشرکین مکہ اور کفار بھی کوشش کرتے تھے. یعنی دانستہ یا نادانستہ طور پر جب ان سے پوچھا جاتا کہ آسمان اور زمین کا مالک کون، آسمان سے بارش برسانے والا کون، زمین سے غلہ اگانے والا کون، زندگی اور موت دینے والا کون، میں یدبر الامر تدبیر کرنے والا کون، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے وہ مشرک جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں لڑی، جن کی بہو بیٹیوں کو قید کیا گیا، لونڈے غلام بنایا گیا، جن کا مال غنیمت کے طور پر استعمال کیا گیا، ان کا یہ عقیدہ تھا اللہ کیا کہتے تھے؟ اللہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا، زندگی اور موت دینے والا، سارے کاموں کی تدبیر کرنے والا، بارش برسانے والا اللہ. اگر اس کو مان لیا جائے تو کون سا بڑا کمال کیا. یہ تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے. آج بھی بہت سارے مسلمان ہیں جو ایمان کی محنت کرتے ہوئے اسی پر زور دے رہے ہیں. کیا ہے وہ؟ دکان مکان چلانے والا اللہ، کھیتی باڑی چلانے والا اللہ. ہم چلے بھی جائے تب بھی سودا سلب بھر جائے گا، اور بغیر گیس کی ٹانکی کے چولہا چل جائے گا، اتنے دن چلے گا کہ اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. یہ ایسا عقیدہ رکھنے والے، یہ کام اللہ کے لیے بہت آسان ہے. رب ماننا تو کوئی کمال نہیں ہے. مشرکین مکہ مانتے تھے. الہ ماننا اصل توحید ہے. آپ کلمہ توحید کو مد نظر رکھیں، اس کو بنیاد بنا لے آج کے درس کے لیے، آج کے اس عنوان کے لیے، اور بار بار غور کرتے جائیں. کلمہ توحید کہتا ہے لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے. میں کہتا ہوں یہ کلمہ توحید مسلمانوں کو اس طرح کیوں نہیں دیا گیا؟ لا رب الا اللہ، کوئی رب نہیں ہے سوائے اللہ کے. ایسا کیوں نہیں ہمارا کلمہ؟ کیوں نہیں ہے؟ لا الہ کیوں ہے؟ کلمہ توحید ایسا کیوں بنا؟ کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کو جو مطلوب ہے، جو چاہیے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے خالص کی جائے کہ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. اصل محنت ایمان کی کس بات پر ہونی چاہیے؟ عبادت میں کوئی شریک نہیں. اب عبادت، بات مثال دے رہا ہوں. اب جب لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مخلوقات سے مدد مانگنا، مخلوقات پر منحصر ہو جانا ما فوق الاسباب کے تحت،
ما فوق الاسباب کے تحت مخلوقات سے مدد مانگنا، یہی تو شرک ہے۔ اگر یہ معلوم ہو جائے، جو کہ شرک فی العبادت، شرک فی الالوہیت میں آتا ہے، تو اس شرک سے بچتے، مگر لوگوں کو اس کا علم ہی نہیں ہے، اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ کی ہزاروں مخلوقات میں ایک مخلوق ہے، بہت چھوٹی ہے، بہت چھوٹی ہے۔ اللہ کی مخلوقات میں ایک مخلوق ہے، بہت چھوٹی ہے۔ ویسے عام طور پر اس کو بے جان بھی کہتے ہیں، مگر پیڑ سے نکلتا ہے اس لیے اس کو جاندار کہتے ہیں۔ ہرا بھرا، شروع میں ہرا بھرا ہوتا ہے، جب تھوڑا پک جاتا ہے تو پیلا ہو جاتا ہے، چھوٹا ہے، مگر لوگوں کی نگاہ میں بڑا طاقتور ہے۔ جس گھر میں یہ ہوتا ہے جن داخل نہیں ہوتا، جس گھر میں یہ ہوتا ہے جادو کا اثر نہیں ہوتا، جس کے گلے میں یہ ہوتا ہے وہ شفا پا جاتا ہے، جس کے سر پر اس کو کاٹا جاتا ہے اس کے اندر سے جن شیطان پاگل کی طرف بھاگ جاتا ہے۔ چھوٹی مخلوق، طاقت دیکھیے۔ جو مخلوقات سے ایسی امید رکھتا ہے وہ شرک فی الالوہیت نہیں کرے گا تو پھر کیا کرے گا؟ اس کو پتہ ہی نہیں کہ ایمان کس کو کہتے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے مکان چلانے والا اللہ، دکان چلانے والا اللہ۔ ہماری محنت بس یہی ہے کہ زبان کی بات دل میں اتر جائے۔ زبان پر ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ، الہ کی دعوت ہے، ربوبیت کی دعوت دیتے گھوم رہے ہو، رب ہونے کی دعوت دے رہے ہو۔ رب کو تو مشرکین مکہ مانتے تھے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں جنگیں لڑی ان سے؟ کیوں لڑی؟ اصل دعوت ہے توحید کی دعوت، جو الہ ہونے کی ہے، اسماء اور صفات والی دعوت ہے۔ شرک فی العبادت یا شرک فی الالوہیت کہتے ہیں اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا، قیام خالص اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے قیام کرنا شرک فی العبادت کہلاتا ہے۔ رکوع سجدے کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے، کسی اور مخلوق کے لیے جائز نہیں۔